اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی خود کو پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اور اگر اس نے موت کی تمنا کرنی ہی ہے، یعنی کبھی حالات ایسے ہو ہی جائے انتہائی مجبوری میں، تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے خیر کا باعث ہے تو مجھے زندہ رکھے، اور جب موت میرے لیے خیر کا باعث ہو تو مجھے اس وقت موت دے دے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. کتاب الجنائز کا آغاز ہو چکا ہے، جنازے سے متعلق اور فوتگی سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اس زندگی کو خود سے ختم کرنے کا جس طرح کسی کو اختیار نہیں، ویسے ہی اپنے لیے موت کی تمنا اور دعا کرتے رہنا یہ بھی کوئی جائز امر نہیں. اس معاملے میں ہمارے ہاں کافی زیادہ افراد تفرید پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا تکیہ کلام یہ بن جاتا ہے کہ ہائے میں مر گیا یا ہائے میں مر جاؤں. حیرت کے اظہار کے لیے بھی وہ اس قسم کے الفاظ ادا کرتے ہیں. یہ کوئی اچھے الفاظ نہیں کہ بندہ اپنے لیے موت کی تمنا کرتا رہے کہ ہائے میں مر جاؤں، ہائے میں مر جاؤں. یہ ہائے وائے اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ بے صبری کی علامت ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں اور گفتگو اختیار نہیں کرنی چاہیے جن کی ہمیں اجازت نہیں. اسی طرح انسان کسی تکلیف جیسے کوئی بیماری ہے یا کوئی معاشی تنگی آ گئی ہے یا کوئی گھریلو پریشانی آ گئی ہے، اس پر اپنے لیے موت مانگنا شروع کرتا ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں خواتین کسی تھوڑی بہت پریشانی پر اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی موت مانگنا شروع ہو جاتی. اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے میں مر جاؤں تب تم لوگوں کو سکون ہو جائے، اللہ کرے ہم سب مر جائیں تب یہ ہوگا. اس قسم کی باتیں یہ پسندیدہ گفتگو نہیں ہے. اسی طرح جب اپنے لیے موت کی دعا یہ درست نہیں تو کسی کو موت کی بد دعا دینا یہ بھی درست نہیں. بہت سارے لوگ دوسروں کو کسی معاملے میں اختلاف ہو جانے پر یہ بد دعائیں دیتے پھرتے کہ اللہ کرے تمہیں موت آ جائے، اللہ کرے تم مر جاؤ، جہنم میں جاؤ. اب کسی کو یہ بات کہنا کہ جہنم میں جاؤ یہ بہت بڑا کلمہ ہے. کوئی بندہ مومن مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ خواہش نہیں رکھ سکتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے. جہنم بہت بڑا عذاب. اتنا تنگ دل نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ چھوٹی چھوٹی دنیا کے معاملات کے پیچھے بندہ کہے کہ جی تم جہنم میں چلے جاؤ. اکثر اوقات تو یہ ہوتا کہنے والا اندازہ نہیں کر پاتا کہ میں کتنی بڑی بد دعا دے رہا ہوں، کتنی شدت کے ساتھ میں نے یہ جملے کہے، لیکن یہ جملے بہت بڑے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں ان کے حساب بہت بڑے بڑے دینے پڑے. اس لیے زبان سے کلمات ادا کرتے ہوئے احساس کرنا چاہیے کہ بندہ کیا کر رہا ہے. جب بندہ دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ یا جہنم میں چلے جاؤ، اس سے بہتر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے کہ تم میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو. تو خیر کی بات بھی انسان کر سکتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ اگر کبھی ایسا مرحلہ آ ہی جائے کہ انسان پر زندگی تنگ ہی ہو جائے، اور محدثین کرام نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ ایسا بالعموم تب ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ محسوس ہونے لگے. یعنی وہ کسی ایسی حالت میں ہے جہاں اس پر ظلم اور جبر
کے ذریعے اس سے اس کے ایمان کے سودے کروائے جا رہے ہیں، تو وہ ایسے میں دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے لیے اب زندہ رہنا ٹھیک نہیں اور میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر مجھے فوت کر، اور اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اس لیے کہ مستقبل کا حال اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ آج وہ سمجھ رہا ہے کہ جس مجبوری میں، جس کیفیت میں وہ ہے، یہ اب ختم ہونے والی نہیں، جبکہ اللہ رب العزت اس کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ کتنے ہی تاریخ میں بڑے لوگ صحابہ کرام سے لے کر بعد میں آنے والے علماء، محدثین، فقہاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا مشکل وقت دیکھا، لیکن جب وہ مشکل وقت ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کی خیر کو بہت عام کر دیا۔ اگر وہ اس مشکل وقت میں ہی فوت ہو جاتے یا اپنے لیے یہ دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تو بہت سارے وہ خیر کے کام، دعوت کے کام، عظیم الشان کتابیں جو انہوں نے جیلوں میں لکھی یا اس کے بعد نکلنے کے بعد لکھی، وہ نہ ہو سکتی۔ اس لیے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کب آسانی آئے گی اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے خیر کے کتنے کام لے لے گا۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب تکلیف یا پریشانی ایسے لیول پر پہنچ جاتی ہے، بندے کو بسا اوقات لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہے، اب کچھ نہیں ہے اس کے بعد، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسی آسانی فرماتا ہے کہ جب بندہ ماضی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ مجھ پر یہ مرحلہ آیا تھا اور مجھے لگتا تھا سب ختم ہو گیا، تو اس کو اپنی اس سوچ پر اور اپنے بچپنے پر ہنسی آتی ہے کہ میں کتنا چھوٹا سوچتا تھا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اگر بہت ہی ضروری ہو جائے ایسے کوئی کلمات کہنے تو یہ کہنا چاہیے، اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا اس دنیا سے جانا میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اس دنیا سے لے جائے۔ اور یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مختلف دعاؤں میں مانگتے بھی تھے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، ایک دعا کے میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یا اللہ جب آپ کا کسی قوم کو کسی بڑی آزمائش اور فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ ہو، یعنی ایسا فتنہ جو ایمان کے خطرے پہ ہو، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو پھر مجھے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے، کہ جس میں لوگوں کے ایمان ہی چلے جائیں، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس سے بہتر اللہ اس کو ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ تو یہ دنیا کی آزمائشوں پہ نہیں ہے بلکہ ایمان کے خطرے پر۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے صبر کرنا لازم ہے، فرض۔ جس طرح شکر بجا لانا فرض ہے، اس طرح تکلیف پر صبر بجا لانا بھی فرض ہے۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ نعمت کے ملنے پر شکر بجا لانا اور آزمائش اور تکلیف کے آنے پر صبر کرنا، یہ دونوں باتیں فرض ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے صبر کرنے والوں کو اپنی معیت کا اور بہت ساری انعامات کا حوصلہ دیا ہے کہ صبر کرنا اللہ کی طرف سے انسان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو صبر بائی چوائس نہیں ہے کہ میں کر لوں تو ٹھیک ہے مجھے درجات مل جائیں گے، نہیں کروں گا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں کرنے والا بندہ بہت سارے اجر سے بھی محروم ہے، اور زبان سے ناشکری کے ایسے کلمات بھی نکال رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ شکر اور صبر، ان دو باتوں کو فرض کی حیثیت میں ہم جب اب تک اپنی زندگی میں نہیں سیکھیں گے اور نہیں اختیار کریں گے اس وقت تک معاملات نہیں چل سکتے۔ اور صبر کرنے کے معاملے میں انفرادی حیثیت میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور اجتماعی حیثیت میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کا کوئی انفرادی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں آپ انفرادی طور پر صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں حالات اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ آپ اجتماعی طور پر صبر کریں۔ بے صبری کرنے سے آپ دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالیں گے۔ اگر ایک روڈ کے اوپر رش لگا ہوا ہے اور گاڑیاں جو ہے وہ لائن میں قطار پہ لگی ہوئی ہیں، اب ایک بندہ بے صبرہ ہو کر اس قطار کو چھوڑ کر آنے والی گاڑیوں کا راستہ بھی بند کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک روڈ پر کچھ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر کے سب کچھ دھرم برم کر دیتے ہیں، کیا معاشروں کے اندر دھرم برم نہیں ہوگا معاملہ؟ وہ معاشرے کیسے چل سکتے ہیں جس کے افراد صبر کرنے والے نہ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری صراحت کے ساتھ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب میں ایسے دور آئیں گے کہ جہاں ظالم قسم کے حکمران ہوں گے جو تمہارے حقوق غصب کریں گے، تم پر ظلم کریں گے،
مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمائیں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسے حکمرانوں کو پائیں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو. صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر وہ ہمارا حق نہ دیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ تمہارا حق نہ دیں تو تم ان کا حق ادا کرو اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو. آج کسی کو یہ بات بتایا جائے کہ اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مرنے کے لیے پھر ہم بیٹھے رہیں. یعنی اللہ رب العزت کے دربار سے، اللہ رب العزت کے ہاں سے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی. والعیاذ باللہ، ایسا بندہ ایسا لگتا ہے، محسوس اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ روڈوں پہ نکل کر بے صبری کر کر زیادہ بہتر نتائج لے کر آ سکتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہے. اور بعض لوگ تو زیادہ مفتی بنتے ہیں، مفسر بھی زیادہ ہیں، وہ یہاں پر وہ آیتیں پڑھتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو قوم اپنے اندر سے جب تک خود صورتحال نہیں بدلتی اس وقت تک اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا. اس لیے روڈوں پہ نکلو، ایک دوسرے کو مارو، سب کچھ کرو، قتل و غارت گری کرو، دنگا فساد کرو، تو اس کے نتیجے میں حالات بدل جائیں گے. کیا اس آیت کا یہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آگے امت کے علماء نے سیکھ کر آگے بیان کیا ہے؟ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے ایک تفسیر ہے، یہ اللہ کی قسم اپنی طرف سے ایک تفسیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں بیان کیا. اس آیت کا معنی ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک جو کچھ وہ اپنے اندر ہے نہ تبدیل کر لیں. یہ تبدیلی کس چیز کا نام ہے؟ چہرے بدلنے کا نام ہے، اپنی پسند کے حکمران کو لانے کا نام ہے، زور زبردستی دنگا فساد کر کے اپنی پارٹی کو لانے کا نام ہے. یہ تبدیلی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا نام، جو انفرادی حیثیت سے ہوتی ہوئی اجتماعی حیثیت میں جائے. اب مسئلہ یہ ہم دن بدن چہرے بدل رہے. میری زندگی 40 سال ہو گئی، ان 40 سالوں میں میں نے سینکڑوں چہرے بدلتے دیکھے، کوئی نظام نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا. ہم ہر دفعہ مطمئن ہو کے او جی ٹھیک ہے چہرہ بدل گیا اب یہ ہو جائے گا. بھائی زندگیاں آپ بدل نہیں رہے، حالات آپ بدل نہیں رہے. لوٹ کسوٹ، دو نمبری، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، بہنوں کے وراستے کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ تعصب برتنا، ایک دوسرے کو برا کرنا، پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. پوری قوم کسی نہ کسی طریقے میں اپنے گھروں سے لے کر اوپر تک دیکھ لیں کسی کو نیچے گرا کر خود کو اوپر لانا چاہتی ہے. اس میں تبدیلی کہیں نہیں نظر آئے گی کسی کو کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور وہاں جب کوئی صبر کی تلقین کرے تو وہ کہیں گے اچھا آپ تو دوسری پارٹی سے ہیں. بھئی پارٹی کا کیا سوال ہے؟ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں اور آپ مجھے کہیں گے جی آپ دوسری پارٹی سے ہیں. میں نہ اس پارٹی سے ہوں، نہ اس پارٹی سے ہوں، نہ فلانی سے ہوں، نہ اس سے ہوں. جو ظالم ہے وہ ظالم ہے اور اس نے اپنا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے. لیکن اس ظلم کی جو بنیاد جو لوگ بنے ہیں وہ بھی کوئی کم ظالم نہیں. اس لیے یہ 2 نمبر باتوں کو مینوپولیٹ کر کے ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنا اور جھوٹی خبریں چلانا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر لگے رہنا. اور آج پچھلے 2-3 دن سے جو کچھ ہوا ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی اور اللہ نے ہماری دعائیں سنی کہ اللہ نے فتنے سے بچایا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے، ہر بندے کا ہم اور غم یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے کچھ پروف کر دے. ایک جماعت کے لوگ ہیں وہ یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ کافروں کی حکومت ہے، اور دوسری جماعت کے لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روڈ پر آئے تھے وہ کافر ہے. کفر سے کم کوئی بات نہیں ہو رہی. اور بھائی پاکستانی ہیں، سارے مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، شیطان کے وسوسے میں آئے ہوئے ہیں، آنے والے بھی اور مارنے والے بھی. اس پر صبر کرنے کی جو تلقین کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تم تو پھٹو ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تمہیں حق کا بھی نہیں پتہ، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ جی شہادت کیا ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو شہید کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ایک بندہ اس لیے گھر سے نکلتا ہے اور لڑتا ہے کہ اس کی قوم کا جھنڈا بلند ہو، اس کا قبیلہ غالب ہو جائے. ایک بندہ اس لیے نکلتا ہے کہ وہ لڑتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. اور ایک بندہ اس لیے نکلتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفار کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا دین غالب ہو جائے. ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کا دین غالب ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے. جو قوم کے لیے نکلتا ہے، اپنے جان کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین بھی غالب ہو جائے اور مجھے کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے، کوئی مال غنیمت سے نعمت بھی ملے گا، تو پھر آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے.
تو ادھر کیا ہے؟ کون سا کفر اور اسلام کی جنگ ہے جس میں ایک طرف اور دوسری طرف دونوں شہید ہو رہے ہیں؟ ظلم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برت رہے ہیں. اور مجھے تو ڈر آتا ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے رسول سے نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. ایک وقت آئے گا فتنے کے دور میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے رسول قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ وہ تو قتل ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ جو قاتل ہے وہ میرے ہتھے چڑھے، میں اس کو ماروں. صرف یہ کہ قاتل کا داؤ پہلے چل گیا. اس لیے ان معاملات میں صبر کے پہلو کو نظر انداز کر دینا اور اپنے سارے معاملات کو بے صبری کے ساتھ ڈیل کرنا، ساری قوم اس کے اوپر ہے. ہم گھروں کے معاملات میں بھی بے صبر ہیں، ہم روڈوں کے اوپر بھی بے صبر ہیں، ہم اپنی دکانوں اور تجارتوں میں بھی بے صبر ہیں، اور ہم اپنی سیاست میں بھی بے صبر ہیں. جبکہ یہ صبر کرنا یہ فرض ہے. اس لیے صبر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اپنے اوپر اختیار کیجئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ بندہ کبھی صبر نہیں کر سکتا جو کہتا ہے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. کبھی صبر نہیں کر سکتا. صبر کرنے والا ہے ہی وہ کہ جو غصے کو پیتا ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر اختیار کرے بندہ. یہ نہیں کہ جزا فضا کرے اور موت کی تمنائیں کرنا شروع کر دے، مار دو اور مر جاؤ. یہ مومن کا کام نہیں ہوتا. اللہ نے یہ زندگی بڑی قیمتی دی ہے، بندہ اس سے جنت کماتا ہے، بندہ اس سے جنت جیسی جگہ کماتا ہے. اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب